پاکستان کے اندر اگر بچہ بچپن میں بہت زیادہ آئیڈیلسٹ ہو تو اس کو دو ہی شوق ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ کرکٹر بنے، دوسرا یہ کہ وہ ایکٹر بنے. لیکن اگر اس کے پیرنٹس بہت زیادہ ریئلسٹ ہوں تو ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ سوسائٹی کے اندر اپنی سوشلی ایکسیپٹیبل ایک ریکگنیشن بنائے. تو جین زی یا میری طرح کے ملینیلز، یہ جو لوگ تھے، ان کے ہاں سب سے زیادہ جو 2-3 پروفیشنز مقبول تھے اس میں سے سر فہرست ڈاکٹری تھا، ابھی بھی ہے. اس کے بعد انجینئرنگ تھا، پھر آئی ٹی آ گیا، وکیل ہو گئے. تو یہ سارے سوشلی ایکسیپٹیبل سارے ریئلمس تھے جن کے اندر وہ اپنا کریئر سیکھ کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھنے میں یہ آیا کہ پاکستان کے اندر ڈپارٹمنٹل سیچوریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچانک سے ڈپارٹمنٹل سیچوریشن جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر جو ارباب اختیار ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کا استحصال کرتے ہیں. تو یہ تو تھا ہمارا ابتدائیہ. اب میں جس مقصد کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ کوئی سیاسی، کوئی معاشرتی احتجاج نہیں ہے اس طرح کا جس کی بنیاد کے اوپر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں آج ایک ایسے ایشو کے اوپر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جو زیادہ تر اٹ سلپ تھرو دا کریکس فرام دا مین اسٹریم میڈیا، جس کو مین اسٹریم میڈیا نے کور نہیں کیا. جو پڑھے لکھے، قابل فخر، روشن دماغ لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں، میڈیا زیادہ تر ان کو کوریج نہیں کرتا. تو کل ایک ریسنٹلی احتجاج ہوا ہے پی ایم ڈی سی کا. پی ایم ڈی سی کے اس احتجاج کے اندر ڈاکٹرز جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، ینگ ڈاکٹرز کی ایک ٹرمینالوجی اس طرح کی ہے جس سے ہم بہت زیادہ فیملیئر ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے. ان کی ڈیمانڈس علیحدہ ہوتی تھی، ان کی ڈیمانڈس تھوڑی ہٹ کے ہیں. تو کل ایک احتجاج ہوا ہے پی ایم ڈی سی کے دفتر اسلام آباد کے سامنے. اس میں فرسٹ ایئر کے میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس تھے. ان کے کیا مطالبات تھے وہ ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم کے اندر جو انتہائی چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے. تو اس وقت میں موجود ہوں 2 ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. میرے لیفٹ پہ بیٹھی ہیں فاطمہ اور میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں شہید. تو پہلے لیڈیز فرسٹ، ہم فاطمہ سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی ڈیمانڈس تھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جو باقی کنٹمپریریز ہیں وہ احتجاج کرنے گئے ہوئے تھے وہاں پر. ہمارے بیچ 29 میں ہر ایک بچے کا بھی سب سے مین کنسرن یہی ہے کہ 65% پاسنگ ریٹ پر کیسے پاس کیا جائے. کنسیڈرنگ ہمارے سلیبس کا کتنا زیادہ ہونا، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ان دا فرسٹ پلیس کہ 55% اچیو کیا جاتا. ہم اب 65% پہ اس سے ڈبل محنت کرنی پڑ رہی ہے. اور ہمارے ٹیچرز، ہماری فیکلٹیز دے آر آلسو کنسرنڈ، اور وہ اب ان کو بھی زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے. اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جب ہم نے پہلے ایڈمیشن لیا تھا MBBS میں ود a lot of aims and a lot of goals کہ ہم سکسیزفل ہو سکیں اس فیلڈ میں، ہم 55% کو ہی دماغ میں رکھ کر آئے تھے. اینڈ دین دے انفارمڈ اس بعد میں کہ اب 65% پہ انکریز ہو گئی ہے. سو دیٹ واز اے ویری بگ شاک فار اس، کیونکہ پھر ہمارا جو فیوچر تھا اور ہمارے جو کافی پلانس تھے وہ ڈسٹرب ہو گئے ایک حد تک. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ 55% ہی کر دی جائے ہماری پاسنگ ریٹ، سو دیٹ ہمارے گولز اچیو کرنا ہمارے لیے ایزی ہو جائے، اور سو دیٹ وی کین بی ریلیکسڈ a bit. تو اس کے اندر تھوڑی سی لینینسی انہوں نے ایگزامینیشن پیٹرن کے اندر بھی دی ہے کہ یار ایگزام بھی جیسے پہلے بہت زیادہ اوورلی ریگولیٹڈ ہو کے اسٹرکٹ بنتے تھے، کوئی ٹھیک ہے انہوں نے پاسنگ کرائٹیریا تو زیادہ بڑھا دیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ یار اب ہم یہ والا سلیبس جو ہے یہ ہم نے اومٹ کر دیا ہے، سلیبس تھوڑا کم ہو گیا ہو. اس طرح کا کوئی معاملہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ I have not been informed of such changes، لیکن this would be a good way to deal with this situation. اگر وہ سلیبس کو میٹ کر دیں تو then maybe it would be easier، لیکن پھر بھی سلیبس از a lot، تھوڑا بہت میٹ بھی کر دیا جائے تو it's still زیادہ. تو اٹینڈنس کے بارے میں شہیر آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اٹینڈنس کا بھی کوئی ایشو ہوا ہے، وہ ذرا ڈیٹیل میں بتائیں وہ اٹینڈنس کا کیا ایشو ہے؟ اٹینڈنس کا ایشو یہ ہے کہ آج سے پہلے جتنے بیچز گزرے ہیں جو چل رہے ہیں دے آر آن 70% اپروکسیمیٹلی، اینڈ ہماری انہوں نے 70 سے ریز کر دی ہے 85%. 85% آپ مجھے خود بتائیں کہ باقی جتنی یونیورسٹیز ہیں، جتنے پروگرامس میں اسٹوڈنٹ انرولڈ ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا ان کی اٹینڈنس 85% ہے. وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ڈاکٹرس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انہوں نے پیشنٹ ہیلتھ کے لیے ہمیشہ ہاسپٹل میں رہنا ہے. اپنی لائف میں ان کو کافی کم چھٹیاں ملتی ہیں، وی اگری ود دیٹ. اور جب ہم یہاں پہ آئے تھے ہمیں چیز پتہ تھی، لیکن ڈاکٹرز آر ہیومنس، ہمیں بھی سکون چاہیے، ریلیکسیشن. اب ایک ڈاکٹر ریلیکس ہی نہیں ہوئے گا تو آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کل کو آپریشن تھیٹر میں ایک اچھی سرجری پرفارم کر سکتا ہے. جب ہمیں پیچھے سے ہی اتنا اس کو کہتے ہیں کہ برڈنائز کر دیا گیا ہے ڈیورنگ آر اسٹڈیز ایون، تو ہم آگے پروفیشنل لائف میں اچھا آؤٹ پٹ کیسے دیں گے؟ یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے میرا. تو اٹینڈنس کے حوالے سے شہیر نے بتایا کہ وہ 85% اٹینڈنس ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے فاطمہ نے بتایا کہ 65% ان کی جو پاسنگ ریشو ہے وہ کر دی گئی ہے. تو ان سے ایک قسم کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہرکیولین ٹاسک جو ہے، یہ روبوٹک لائف سٹائل یہ اڈاپٹ کریں. اور اس کے بعد اتنی چھٹیاں تو یار فوجیوں کو ان کی بھی اٹینڈنس اتنی اسٹرکٹ نہیں ہوتی، ہم میڈیا والوں کی اٹینڈنس اتنی اسٹرکٹ نہیں ہوتی جن کی اتنی کر دی گئی ہے. ہم نے بھی ڈگریاں کر رکھی ہیں لیکن اس طرح کے حالات نہیں تھے. تو میرے 1-2 سوال اور ہیں. فاطمہ میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو باڈیز بنی ہوئی ہیں
ان کی خود کی کیپیبلٹی اتنی ہے کہ یہ آپ کے ڈیسیژنز لے سکیں؟ یہ کہنا تو صحیح نہیں ہوگا. دے آر کیپیبل, جس ریزن کی وجہ سے وہ اتنی امپورٹنٹ پوزیشنس کے اوپر ہیں. پر ہم یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پورے طریقے سے بلکہ کہ سیچوریشن بہت ہو گئی ہے, تو دے وانٹ ٹو ڈکریز دا سیچوریشن, اور اس لیے انہوں نے پھر اتنی پرسنٹیج انکریز کی تاکہ دے آر مور کیپیبل ڈاکٹرز ان دا فیوچر. اور دس از آلسو ٹرو کہ جو ڈیسیجن میکنگ باڈیز ہیں, دا میڈیکل ٹیمز ان پی ایم ڈی سی اور UHS, وہ خود 33% پہ پاس ہوئے ہوئے ہیں اینڈ آل دیٹ. اور جو پاس ہوئے ہوئے ہیں ان کو یہ زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے اس بات پر کہ 65 از ہارینڈس. تو یہی بات ہے کہ دے آر کیپیبل, مور دین کیپیبل. آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ دیئر جاب, لیکن دس از آلسو اے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ دے شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اٹس ڈیفیکلٹ. تو جی, یہ فاطمہ نے بات کی ہے بابوز کے بارے میں, جو سرکاری بابوز ہوتے ہیں پرانے, وہ کسی بھی محکمے سے ہوں, چاہے ہمارے میڈیا سے ہوں, چاہے بیوروکریسی سے ہوں, چاہے جوڈیشری سے ہوں, یا چاہے ان کی میڈیسن سے ہوں. تو فیصلے تو وہی لوگ دیتے ہیں جو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتے, ان سے ان کی اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, وہ بچوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے. تو یہی سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ باڈیز کا بھی ان پٹ ہونا چاہیے اس کے اندر؟ کتنی انگیجمنٹ ان کی ہونی چاہیے؟ بالکل اسٹوڈنٹ باڈیز کا آؤٹ پٹ ہونا چاہیے. بیسکلی ایشو یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اب لائک بیچ 29 ہے, ہم نے ایڈمیشن لیا ہے یہاں پہ, تو ہم نے ایڈمیشن, ہمارا ایم ڈی کیٹ میں اس وقت کرائٹیریا تھا کہ ہم 55% لیں گے تو وی آر ایلیجیبل فار اپلائنگ ٹو بی اے ڈاکٹر. اب یہاں پر ہم آتے ہیں, ہم 2 مہینے گزار چکے ہیں اور پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری 65% ہو گئی ہے. میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ بینگ ان اے پرائیویٹ میڈیکل کالج, جس کی فیس کا سب کو پتہ ہے کہ کتنی ہم دیتے ہیں, تو 2 مہینے گزار کے ہم لائک اپروکسیمیٹلی وی پے 23 لاکھ ایک ایئر کا ہم دے چکے ہیں. اور ہم کیا اس وقت میڈیکل چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم بالکل نہیں چھوڑ سکتے. ہم نے اپنا ایک کیریئر پرسیو کرنا تھا اور ہم آ گئے ہیں. لیکن اب ایشو پھر وہی ہے کہ بھائی یا تو آپ لوگ اس کو ریورس کر دیں, یا آپ نے ریورس نہیں کرنا تو پھر آپ اس کو فلی امپلیمنٹ کریں, اور امپلیمنٹ اس طرح کریں کہ پھر کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس سے بچے نا. اب ایشو کیا ہے, اب لائک ہمارے فرینڈز ہیں, وی ہیو فرینڈز ان CMH لاہور, وی ہیو دیم ان ہائی ٹیک, دے آر گیونگ ایگزامس, پروفیشنل ایگزامس آن 55%, جبکہ UHS کے اسٹوڈنٹس PMDC کے انڈر ہی آتے ہیں ہم بھی, وی آر گیونگ آن 65% اینڈ کلیکٹیولی 65%. دیٹ از ریئلی ڈیفیکلٹ فار اس. اینڈ اس چیز کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے ان لوگوں کو. اوبویسلی ہمارے بڑے ہیں, ہمارے استاد ہیں, ہم ان کو کچھ ویسے کہہ تو نہیں سکتے, لیکن یہ ایک اسٹوڈنٹ کی مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہوتی ہے. بینگ ان میڈیکل جیسے ہیکٹک پروفیشن میں مینٹل ہیلتھ بہت میٹر کرتی ہے, اور آپ لوگوں کو ہمیں دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم کتنے ڈپریشن میں اس وقت. تو دیٹ از مائی پوائنٹ. تو یہ جی, کسی بھی پڑھے لکھے معاشرے کے اندر جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے, جو اپنی زندگی کا آغاز سپنوں سے, امیدوں سے, ترنگوں سے, خوابوں سے کرتا ہے, اس کی باتوں کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, کھلے دماغ سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو یار ہی از بیٹنگ اراؤنڈ دا بش اور شی از بیٹنگ اراؤنڈ دا بش. نہیں, اس طرح کا میٹر نہیں ہوتا. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے والدین نے بھی پیسہ لگایا, ان کے والدین نے بھی پیسہ لگایا, اور یہ کیپیبل تھے. آج یہ اگر یہ اسٹڈیز کر رہے ہیں, چاہے پرائیویٹ میڈیکل کالج کے بچے ہیں یا چاہے سرکاری میڈیکل کالج کے بچے ہیں, ان کے اوپر چاہے اسٹیٹ کا فائنینشیل ویئر ود آل لگ رہا ہے یا ان کے والدین کے اپنے ریسورسز لگ رہے ہیں, اٹ ڈز میٹر اے لاٹ ٹو دیم. تو اس کے علاوہ میرا آخری سوال یہ ہے فاطمہ, آپ سے بھی اور ان سے بھی, یہ سوال میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف جائز اور پسندیدہ مصروفیت کا نام ہے, باقی صرف اور صرف وقت گزاری اور خواری ہے. لائف از آل اباؤٹ فیئر اینڈ فیئر فونڈنس, ریسٹ از آل ٹائم کنزیومنگ اینڈ فرسٹریٹنگ. تو زیادہ تر بچے, میں یہ جانتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس جو یہ ڈیسیجن لیتے ہیں ڈاکٹری کا, وہ پیئر پریشر میں آ کے لیتے ہیں, پیرنٹل پریشر میں آ کے لیتے ہیں. تو میں آخر میں یہ سوال آپ دونوں سے پوچھوں گا کہ یہ ڈیسیجن آپ کا اپنا تھا یا اس کے اندر گھر والوں کی بھی کوئی اس طرح کی ان پٹ تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ آپ یہی کریں؟ آلدو کافی بچے ہوتے ہیں جن کو پیرنٹل پریشر ہوتا ہے, موسٹ امپارٹنٹلی کیونکہ شروع میں دس کنسیپشن کہ انجینئرنگ اور میڈیکل آر دا موسٹ رسپیکٹیبل جابس اینڈ آل دیٹ. لیکن اب کافی بچے آرٹس کی طرف اور دوسری فیلڈس کی طرف آ رہے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ایوری ون, لیکن میری طرف سے تو پیرنٹل پریشر نہیں تھا. آئی ہیو آلویز ہیڈ دس ڈریم آف discovering the functions of human body, and it was mere curiosity that got me into MBBS. تو میں تو شوق سے ہی آئی ہوں, اور میں نے سوچا تھا کہ it would be very fun اور knowledge لینا it would be very great. لیکن کافی مشکلیں کر رہے ہیں یہ لوگ اس کو فن بنانے میں. تو آپ کا شہیر, آپ کا کیا ہے, آپ کا اپنا فیصلہ تھا یہ؟ I'll go with Fatma, it was only my decision, اور parental pressure کوئی نہیں تھا.
آبویسلی انسان کا ایک بچپن سے جب وہ بڑا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے چیزوں کو، پھر آہستہ آہستہ اس کے شوق چینج بھی ہوتے ہیں. اس سے پہلے شاید میں کچھ اور بننا چاہتا ہوں، لیکن اسٹل وین آئی سا دا کرنٹلی چینجنگ افیئرز، دنیا کیسے ایوالو کر رہی ہے، کون سے پروفیشنز آگے آ رہے ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ آئی شوڈ آپٹ فار میڈیکل، اور پھر میرا ٹیمپرمنٹ بھی تھا میڈیکل والا، سو دیٹس وائی آئی ایم ہیئر. تو یہ جی ان دونوں نے باتیں کی ہیں، فاطمہ نے اور شہیر نے. بہت اچھے بچے ہیں اور ان کے کنسرنز اور ان جیسے ہزاروں بچوں کے کنسرنز ہیں جو ہم لوگوں کو سننے چاہیے. ان کا ڈیسیژن سوللی اپنا تھا، فاطمہ کا بھی اور شہیر کا بھی. ون تھنگ لیڈ ٹو این ادر. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے، جیسے فاطمہ نے بہت اچھی بات کی ہے، کہ لائف از اے ٹیل آف ان اینٹیسپیٹڈ ٹوسٹس اینڈ ان ایکسپیکٹڈ ٹرنس. کچھ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ آتے ساتھ ہی ان کو اتنا روٹ شاک دیا جائے گا 65% کا، 78% کا. تو اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو بی لائک دیٹ. تو میری آپ سب سے درخواست ہے جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور آپ دونوں کے مجھے یاد آ گیا، بھول جائے گا بعد میں، وہ یہ کہ آپ کی جو اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں جتنے بھی کالج کے اندر ہیں یا اس کے علاوہ بھی کالج کے باہر بھی ہیں، آپ ان سے بھی ریچ آؤٹ کریں، ایک کلیکٹیو ایفرٹ ڈالیں تاکہ آپ اپنا یہ کنسرن زیادہ بڑے لیول کے اوپر جا کے، زیادہ بڑے اسکیل کے اوپر جا کے رکھ سکیں. کیونکہ ایک ہے، 2 11 ہیں، 3 111 ہیں. اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، PMDC ایک فیڈرل ادارہ ہے، لیکن UHS پنجاب کے انڈر آتی ہے. باقی سندھ کے اندر کہیں بھی یہ اتنا کرائٹیریا جو ہے وہ اسٹرکٹ نہیں کیا گیا. تو یہ پنجاب کے اندر کرائٹیریا اتنا اسٹرکٹ کیا گیا ہے. تو میں آخر میں PMDC کی باڈیز سے اور اس ٹائم جو سب سے زیادہ پاورفل وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحب ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ وہ اس کے اندر انٹروین کریں. کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے، پن انٹینڈیڈ، آپ نے خود بھی MBBS کر کے دیکھا ہوا ہے، چھوڑ دیا تھا آپ نے. تو آپ کو بھی اس چیز کی اچھے طریقے سے سمجھ ہوگی. یہ نئے بچے ہیں، یہ ان کی باتوں کو سنیں اور ان کے اوپر عمل درآمد کریں. عمل درآمد نہیں ہو سکتا، ایٹ لیسٹ ان سے کنسلٹ کریں تاکہ کوئی نہ کوئی حل نکل سکے. یہ جو اس طرح کے بچے بیٹھے ہیں، یہ فوراً سارے باہر نہ چلے جائیں، اپنے ملک میں رہیں، یہاں سرو کریں، یہ ڈسلوژنڈ نہ ہو مزید. تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ان کے ایشوز کو ریزالو کیا جائے. انشاءاللہ ہم اس کے بعد بھی جو ڈاکٹرز کے، ہیلتھ سیکٹرز کے ایشوز ہیں، جو میری جرنلزم کا مقصد ہے، پیپل سینٹرک، پرپز اورینٹیڈ اور امپیکٹفل. میں تو جاؤں گا 30 گھنٹے کی ہاؤس جابس کیوں ہوتی ہیں. ایک ہیومن باڈی، اس کا ٹیمپرامنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ 8 گھنٹے سے زیادہ نوکری نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا. تو یہ جو ان کو آپ کل کر رہے ہیں، جو لوگوں کو بچانے آتے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی ایشوز ہیں ہم ان کو وقتاً فوقتاً اٹھاتے رہیں گے. کیونکہ ڈاکٹرز جو آپریشن کرتے ہیں ان کے خلاف آپریشن نہ کریں. بہت بہت شکریہ.